اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ العظیم۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے یہ عادات تیرے، مٹ گئے مٹ گئے ہیں مٹ جائیں گے یہ عادات تیرے، پر نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ ورفعنا لک ذکرک کا سایہ ہے تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول بالا ہے تیرا۔ حاضرین محترم، آج کا یہ پر وقار جلوس جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی جو ہے وہ منزل کی طرف پر وقار اور پرجوش عقیدت محبت کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ تمامی حضرات توجہ فرمائیں، آج کا دن میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے۔ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی اور جب مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اور عقیدت کے ساتھ جوش و خروش کے ساتھ روزانہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار فرمایا کرتے تھے۔ طلوع فجر سے لے کر جو ہے وہ دوپہر کے وقت تک مدینہ طیبہ کی گھاٹیوں پر میرے آقا تک جو ہے انتظار کرتے کرتے جب واپس چلے جاتے تو پھر عین بہی یہی مہینہ آیا اور یہی مہینے کی پہلی تاریخ آئی۔ میرے اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں داخل ہونے لگے۔ جو ہی جب مدینہ میں قدم رنجہ فرمانے لگے، پیچھے سے کیونکہ کفار مکہ نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ جو کوئی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لائے گا اسے 100 اونٹ انعام کے بدلے میں دیے جائیں گے۔ بریدہ نامی شخص 70 جو ہے جانثاروں کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گرفتار کے لیے مکہ سے نکلا تاکہ 100 اونٹ انعام میں پائے۔ جس وقت وہ پہنچا میرے آقا مدینہ میں داخل ہونے والے تھے، جس وقت یہ بریدہ 70 جانثاروں کے ساتھ جب وہاں پہنچا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، آنے والے تو کون ہے، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام بریدہ ہے۔ میرے آقا نے ابو بکر صدیق کو دیکھا، مسکرا کر فرمایا اس کا کام جو ہے وہ ناکام ہو چکا ہے اور ہم اس سے محفوظ ہو چکے ہیں۔ پھر پوچھا، اے بریدہ کس گھرانے کے ساتھ تیرا تعلق ہے؟ اس نے کہا میرا گھرانہ بنو اسلم ہے۔ میرے آقا نے ابو بکر صدیق کو دیکھ کر مسکرائے، فرمایا اس کا تیر کمان سے نکل گیا، ہم کامیاب ہو گئے۔ جب یہ بات فرمائی تو بریدہ نے کہا، اے سوری زلفوں والے، اے حسین چہرے والے، اپنا بھی تعارف کروا دیجئے، آپ کون ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا مجھے محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ بس اتنا سننا تھا، بریدہ کی گردن خم ہوئی اور کلمہ پڑھا، دائرہ اسلام میں داخل ہوا۔ اس کے 70 جانثار انہوں نے بھی کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہوئے۔ اب بریدہ عرض کرنے لگا، کیونکہ پہلے تو کافر تھا لیکن جب کلمہ پڑھا مسلمان ہوا تو پھر جو ہے یہ 70 سے جانثار بھی جو اس کے ساتھی تھے وہ بھی کلمہ پڑھ کے جو ہے اسلام میں داخل ہوئے۔ یہ 70 کا گروہ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر قیادت اور سیدنا ابو بکر صدیق، جناب عامر بن فہیرہ اور وہ راہب، یہ بہت بڑا ایک جلوس بنا اور مدینہ میں بھی داخلہ ہونے والا تھا۔ بریدہ صحابی رسول بنے اور عرض کرنے لگے، آج لوگ کہتے ہیں کیا صحابہ نے جھنڈے اٹھائے؟ کان کھول کر سن لو، یہ بریدہ صحابی تھے جنہوں نے اپنی پگڑی کو اتار لیا تھا، اپنی پگڑی کو نیزے پر چڑھا دیا تھا، اس کا جھنڈا بنا دیا تھا۔ میرے مصطفیٰ کی روشنی کے آگے چلے اور نعروں کی گونج میں یہ جلوس ربیع الاول کے مہینے میں مدینے میں داخل ہوا۔ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سونے کی آمد، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ کیا یہ صحابہ نہیں تھے جنہوں نے جھنڈے اٹھائے تھے، جو جلوس کی صورت میں مدینہ میں میرے آقا کے ساتھ داخل ہوئے تھے؟ مہینہ بھی ربیع الاول کا تھا۔ میرے کریم آقا کے غلاموں، یہ وہی عمل ہے جو اہل مدینہ نے کیا تھا۔ میرے آقا کا میلاد مکے میں ہوا تھا لیکن اس
یہی جو اظہار عقیدت مدینے کے جانثاروں نے کیا تھا، آج کاٹیمنٹ میں رہنے والے سنی مسلمان وہی عقیدت کا مظاہرہ حضور کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، میرے آقا کا میلاد، میرے آقا کا میلاد، میرے آقا کا میلاد۔ کہ صحابہ نے جھنڈے اٹھائے، مہینہ یہی تھا، حضور نے منع نہیں فرمایا، حضور ساتھ دے تو میلاد تو صحابہ سے ثابت ہو گیا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے سامنے میلاد صحابہ نے پڑھ دیا، جلوس نکال دیا تو یہ ثابت ہو گیا۔ اب جس وقت مدینے میں داخل ہوئے تو کیا ہوا کہ روزانہ اہل مدینہ جو ہے وہ انتظار کرتے تھے، انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی، یہ جانے لگے واپس نا امید ہو کر کہ آج بھی مصطفیٰ نہیں آئے۔ تو کیا ہوا؟ روایتوں میں ہے ایک یہودی اپنے کسی کام میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھا، اس کی نگاہ آمنہ کے لال پر پڑ گئی، وہ کہنے لگا اے گروہ ارد، وہ دیکھو محمد تشریف لے آئے ہیں، وہ دیکھو جن کی تشریف آوری کا تمہیں انتظار تھا، دیکھو وہ محمد تشریف لے آئے ہیں۔ اہل مدینہ واپس دوڑے، ودا کی گھاٹیوں پر آ کر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، دو لینوں میں بن گئے صحابہ، بچے بھی نکل آئے، عورتیں بھی نکل آئی، مرد بھی نکل آئے، جوان بھی نکل آئے، بوڑھے بھی نکل آئے، حتیٰ کہ مدینے کے در و دیوار نعرہ رسالت کی گونج میں گونج پڑ گئی، اور صحابہ کا اس قدر جوش تھا، حضرت انس بن مالک نبی کے صحابی فرماتے گئے خدا کی عزت کی قسم میں نے اہل مدینہ کو اتنا خوش نہیں دیکھا جتنا 12 ربیع الاول شریف کی دن کو وہ خوش تھے، ساری زندگی خوشی میں گزاری، لیکن جو 12 ربیع الاول جس میں مصطفیٰ کی آمد مدینہ کی دھرتی پر آئی تھی، میں نے تمام صحابہ کو خوش و خرم دیکھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت قدم رنجا فرمایا، مدینہ کی ساری زمین بقائے نور بن گئی، پوری کائنات روشن ہو گئی، اور صحابہ اکرام کیا کر رہے تھے؟ جھنڈے ہاتھوں میں تھے، اور عورتیں چھتوں پر تھی، اور وہ عورتیں بھی نکل آئی جو کبھی نکلی نہ تھی، پردہ نشین عورتیں وہ بھی نکل آئی حضور علیہ السلام کے دیدار کے لیے، حضور کے میلاد کا جشن منانے کے لیے، اپنی عقیدت کا اظہار یوں کرتی ہے۔ نجار کے جو عالی گھرانے کی بچیاں تھی وہ دف بجاتی ہوئی یوں نکلتی ہے اور کہتی کیا ہے؟ طلع البدر الینا من ثنایۃ الوداع وجبت شکر الینا ما دعا للہ دعائی۔ اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں، ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، ہمیں خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی آمد، بنبوڑے کی آمد، نبی کا میلاد، نبی کا میلاد۔ سنیے توجہ فرمائے، چند لمحہ ہے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اٹھنی بڑی مدینہ میں داخل ہوئی، آپ نے صحابہ کو اعلان فرمایا دائیں طرف مڑتے جاؤ، وہ دو قطاروں میں مڑتے گئے حتیٰ کہ قبیلہ بنو عمر بن عوف کے پاس پہنچے۔ میرے آقا نے وہاں کچھ راتیں گزاری، اس کے بعد بنی نجار کے قبیلے کو جو ہے پیغام بھیجا۔ بنی نجار وہ قبیلہ ہے جو میرے مصطفیٰ کے ننیال ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا اس خاندان کے ساتھ تعلق رکھتی تھی۔ بنو نجار کی جو ہے مرد و عورتوں اور جو ہے خواتین اور بوڑھے بچے جوان وہ ہے پسلے سے لیس یعنی تلواریں نیام سے باہر نکالے، نیزے ہاتھ میں لیے، تلواریں ہاتھ میں لیے، پر رونق اور پر جوش عقیدت کے ساتھ میرے آقا کا استقبال کرتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے جب آپ کی اونٹنی بیٹھی تھی، پیر کا دن تھا، 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی، اسے میلاد کہتے گئے۔ صحابہ کیا کہتے تھے عربی میں کہ جاء محمد سراجا منیرا، جاء محمد سراجا منیرا، صلو علیہ سلاما کثیرا، صلو علیہ سلاما کثیرا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کیف جلوس کے نظاروں میں صحابہ جھنڈے اٹھائے، زبانوں سے نعرے عقیدت بلند کرتے ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ مبارک شہر کے اندر داخل ہوئے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کو یہی وہ دن تھا جس دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس اہل مدینہ نے منایا تھا۔ یہی رسم قیامت تک چلتی رہے گی، اس لیے جو حضور کی ذات پر ایمان لائے ہیں انہی کے اوپر اللہ نے احسان کیا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے مومنین پر احسان کیا ہے، انہیں اپنا محبوب عطا کیا ہے۔ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے، یہ آدھا توڑے
نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی سرکار کی آمد منٹھار کی آمد سردار کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد زور سے بولو زور سے بولو لجپال کی آمد زور سے بولو نبی کا میلاد 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 نبی کا میلاد